الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ماہ رمضان ملا، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ مدینہ منورہ کی یہودی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نبی آخر الزمان یعنی سب سے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ بس وہ نبی آ جائیں تو جب وہ نبی آئیں گے تو وہ ہوں گے بنی اسرائیل سے، اور جب وہ آئیں گے تو ہماری عزت اور بڑھ جائے گی۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اس طرح تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے پیدا فرمایا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے تو اب وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو چھپانے لگے، اور اب وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جو ہم بتایا کرتے تھے، بلکہ یہ دوسرے نبی ہیں۔ تو ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان ان یہودی علماء کے پاس تشریف لائے اور انہیں قسم دے کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا تمہاری کتابوں کے اندر نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس وقت صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہماری کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے ہی نہیں، حالانکہ تورات، زبور، انجیل تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ لوگ کہ جو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو نہیں مان رہے تھے، سرکار کے ذکر کو چھپانا چاہ رہے تھے، وہ لوگ بھی اور آنے والے قیامت تک کے وہ لوگ کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، دل میں نبی پاک علیہ السلام کا بغض اور کینہ رکھنے والے ہوں گے، یعنی حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اور یعنی ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور گویا کہ ان کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا کس میں؟ کتاب کی روشن آیتوں، والہدی من بعد ما بیناہ للناس والکتاب، کہاں نازل کیا؟ تورات میں، زبور میں، اور کیا نازل کی؟ نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں، یعنی تورات میں وہ آیت طیبہ کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نعت شریف موجود ہے، وہ نازل فرمائی۔ فرمایا بعد اس کے کہ ما بیناہ للناس بالکتاب، کہ پیچھے کہ ہم نے وہ لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کی تھی، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی وعید کو اس آیت طیبہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگ تشریف لائے، بہت سارے لوگ آئے، اور کئی اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑے نامور تھے اور لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کے روب اور دبدبے سے ڈرتے تھے، مگر جس وقت وہ دنیا سے گئے ان کا نام، ان کے سارے معاملات مٹ گئے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ یاد کرتے ہیں مگر لوگ اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتے ہیں، جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے تو ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر ان کا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے کہ جب یہ کائنات کہ لوگ دنیا کے اندر بسے نہیں تھے، اس سے پہلے سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ سارے ہی انبیاء نے سرکار کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سارے صحیفوں میں نبی پاک کا ذکر موجود ہے، اور نبی پاک کے زمانے میں آج تک اور قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک
مبارک ہوتا رہے گا۔ نزہۃ المجالس کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی توریت پڑھ رہا تھا، اور اس نے جب توریت میں نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک دیکھا تو اس کو 4 جگہ پر نام محمد نظر آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ نظر آیا۔ اب اس کے دل میں جو کینہ تھا تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے وہ نام وہاں سے خرچ کر ختم کر ڈالی۔ پھر دوبارہ اس نے جب توریت کھولی تو اب اس کو 4 نہیں 8 مرتبہ نظر آیا۔ پہلے 4 مرتبہ آیا تھا، اب 8 مرتبہ نظر آیا۔ پھر اس کو غصہ آیا، اور پھر اس نے 8 جگہ سے نبی پاک کا نام محمد خرچ کر ختم کر ڈالا۔ پھر توریت کھولی تو اب 8 نہیں اب 12 مرتبہ نام نظر آیا۔ جب 12 مرتبہ نام نظر اس کو آیا تو اب اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت آئی، اور اب یہ ملک شام سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور اتفاق یہ کہ جس وقت وہ مکہ مدینہ پاک ملک شام سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا تو یہاں سے یہ نکلا، وہاں نبی پاک علیہ السلام کا مدینہ پاک کے اندر وصال ہو گیا۔ اب جب وہ مدینہ پاک پہنچا تو اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو گیا۔ اب وہ بڑا بے چین ہوا۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے استعمال کیا ہوا کوئی کپڑا لا کے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کپڑا لا کر دیا، تو اس نے وہ کپڑا سونگا اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس حاضر ہوا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر میرا اسلام لانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اے اللہ ابھی تو مجھے موت عطا فرما دے۔ اسی وقت اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کو بقیع پاک میں اللہ نے مدفن عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا ہے، تو جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کم نہیں ہوا، بڑھتا ہی رہا، اور یہ بڑھے گا ہی، یہ کبھی ہوگا ہی نہیں کم۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک کا حصہ تجھ پر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ پھر عرض کرنے لگے آقا جہاں جہاں بھی رب کا ذکر ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اب علماء دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ذکر بلند کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ یعنی جب ہمارے اندر جان آئی تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر جان ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے سکھایا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ہمارے جب تک دم میں دم ہے ہم ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہمارے بعد پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، یعنی ہم اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ ہمیں قبر میں بھی توفیق دے، میدان معاشر میں بھی توفیق دے، یعنی ہم دنیا سے گئے اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کوئی اور نہ بھی کرے، ایک چلا جائے، 2 چلے جائیں، 100 چلے جائیں، لاکھوں چلے جائیں، کروڑوں چلے جائیں دنیا سے، مگر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ورفعنا لک ذکرک کہ سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام، یہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام سے ارشاد فرمایا
کہ اے بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم تقوی اور مضبوط گرا کے ساتھ انہیں پکڑ لو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور ذکر کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک عرش کے پایوں پر بھی لکھا ہوا تھا، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرما دی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں مٹی اور روح کے درمیان تھا، یعنی میرے پیدائش کا مرحلہ جاری تھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام کیا کس کے ساتھ لکھا تھا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب فرماتے ہیں پھر میں آسمانوں میں گھوما تو میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ نہ دیکھی کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک نہ لکھا ہوا تھا، یعنی ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا، آسمانوں میں ہر جگہ پر۔ پھر فرماتے ہیں میں نے جنتی حوروں کی سینوں پر دیکھا، جنت کے درختوں پر، شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے اطراف پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ تو فرماتے ہیں ان کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو کوئی اور ذکر نہ بھی کرے تب بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ یہ تو ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی نا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کرتے بھی ہیں، اور نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے تو خوش بھی ہوتے ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی پڑھتا ہے صلی علی نبی جینا، کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور تیرا دل یعنی تڑپے نہیں، یعنی تبدیل حالت نہ ہو، تو پھر یہ دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کا دل تو وہ ہے کہ جب نبی پاک کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل الحمدللہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب بھی ہمارے والدین کا ذکر ہوتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری کیفیت بدلتی ہے نا، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ کا بھی ذکر ہوگا نا تو بندے کو خوشی آئے گی۔ کوئی ہمارے گھر کی تعریف کرے، ہمارے گھر کی چیز کی تعریف کرے، ہمارے گھر کے کسی فرد کی تعریف کرے، یار آپ کا بھائی ماشاءاللہ، یار آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ، آپ کی والدہ ماشاءاللہ، آپ کی بہن، آپ کے بچے، یعنی اگر ہم سے ریلیٹڈ جن فرد کی تعریف کی جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کریں تو نبی پاک کو تو خوشی ہوگی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور جس نے اپنا محبوب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور کائنات میں رب تعالیٰ نے جتنی بھی نعمت بیان فرمائی نا اور جتنی بھی نعمت ہوتا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی احسان کا بیان نہ فرمایا۔ سورج دیا، چاند دیا، ہم کو بن مانگے ایمان دیا، اتنی ساری نعمتیں دی، مگر احسان نہ بیان فرمایا۔ حالانکہ رب تعالیٰ کی ہر نعمت کا رب تعالیٰ کا احسان ہے، مگر جب نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کرتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہی ہوں گے، نبی کی نبوت کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں نا، یعنی میں نے ابھی مثال دی ہمارے گھر کی، ہمارے والدہ والد صاحب جس کی تعریف کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، تو اب جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کی تعریف کرے، بی بی آمنہ کی کیا شان ہے، اب والد صاحب کی تعریف کرے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کتنی بلند ہے، تو نبی پاک کو کتنی خوشی ہوگی۔ اب نبی پاک کی کوئی شہزادی کی کوئی تعریف کرے کہ خاتون جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو
خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور جب خاتون جنت نبی پاک کے پاس تشریف لے جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ نبی پاک کو خاتون جنت کو نبی پاک سے کتنی محبت ہے، یعنی شہزادی کا ذکر کیا جائے تو نبی پاک کو کتنی خوشی ہوگی۔ نبی پاک کی دیگر شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تذکرہ کرے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، نبی پاک کو خوشی ہوگی۔ حضرت سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کی نواسی ہے، اور نبی پاک اتنی محبت فرماتے تھے، ایک مرتبہ کوئی سونے کی چیز آپ کے پاس تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری نواسی کو عطا فرمائی۔ تو نواسی سے بھی نبی پاک علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنی نواسی سے، اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، پوتوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی شخصیات ہیں یا جو بھی اشیاء ہیں، جب بھی اس کی تعریف ہوتی ہے نبی پاک کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب شہر مدینہ کی تعریف ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ نبی پاک کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ امام حسین کی جو تعریف کرے گا نبی پاک کو خوشی ہوتی ہے، امام حسن کی کوئی تعریف کرے گا نبی پاک کو خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، نبی پاک کے جتنے ساتھی ہیں، اور اتنے ایسے ساتھی کہ نبی پاک علیہ السلام جن پر فخر فرمائے، سیدنا صدیق اکبر، ان کی تعریف کی جائے تو نبی پاک کو خوشی ہو۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، جس صحابے کی تعریف کی جائے نبی پاک کو خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ خوشی تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، مگر یہ ان کا تذکرہ بھی در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے۔ کوئی سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ فاروق اعظم کی تعریف کوئی کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ عثمان غنی کی تعریف آج کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ مولا علی کی تعریف، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی تعریف، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی تعریف، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی تعریف کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ خاتون جنت کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ نبی پاک کی شہزادی ہیں، ان کی نسبت نبی پاک سے، تو ان کا تذکرہ بھی اگر در حقیقت غور کیا جائے نا، یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ تو کوئی کتنا کی مٹانے کی کوشش کرے وہ خود مٹ جائے گا، مگر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک اور نبی پاک کے چاہنے والوں کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی پاک کا ذکر بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ اذانوں میں دیکھیں ہر جگہ پر نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور کائنات میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں نبی پاک کا ذکر مبارک نہیں ہوتا ہو۔ الحمدللہ یہ اس طور پر بھی، اور جنت میں ہر مقام پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم سب کو قبر میں بھی اور جب میدان محشر میں آئے، اور جو اعلیٰ حضرت نے یہ دعا کی ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آردا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کاش ہم اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کل میدان محشر میں ہم سب کو لواء الحمد جگہ عطا فرمائے۔ آمین بوسیلۃ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ اے پیارے پیارے اللہ، تو ہم تمام کی حاضری کو یہ جو کچھ پڑھا گیا قرآن پاک، جو کچھ بیان ہوا، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں، بے ادبیاں، کبھی بیشی، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ قرآن کی نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے گھرانے کو، ہماری آنے والی نسلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تباہیوں سے، بربادیوں سے، گناہوں سے، ہر بری عادت سے مولا تو ہم تمام کو محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں اتفاق محبت پیدا کر دے مولا۔ خاتون جنت کا صدقہ گھر میں سکون عطا فرما، غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ خاتون جنت کا صدقہ اے پیارے پیارے اللہ، جیسا ان کے گھرانوں پر کرم تھا، غیب سے روٹیاں ملتی تھی، جنتی کھانے ملتے تھے، پیارے اللہ ان کے صدقے مولا تو ہم سب کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ عطا فرما۔ ہم خاتون جنت سے محبت کرتے مولا تو ہم
سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما. ہم سب کی دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مقبول دعاؤں کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.